وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اسلامی مستورات ماں اور بہنوں، کورونا وائرس سے بچاؤ کے اسباب و علاج کا آج دوسرا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے کتاب و سنت کے مطابق صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا بخشے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعہ خطبہ میں آپ نے جس حصہ کو سماعت فرمایا تھا وہ یہ کہ وبا نازل ہونے سے پہلے کرنے کے کام، اور مجموعی طور پر میں نے 8 کام کتاب و سنت کی روشنی میں بتایا تھا کہ 8 کام وبا نازل ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ آج میں یہ بتاؤں گا کہ وبا نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا رہنمائی کی ہے جب کوئی عذاب نازل ہو جائے یا جب کوئی بیماری، آفت، مصیبت اور سختی آ جائے تو ایسی صورتحال میں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا رہنمائی کی ہے، انشاءاللہ اس نقطہ پر آج گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا کام وبا نازل ہونے کے بعد، چونکہ ابھی ہم وبا میں مبتلا ہیں، پوری دنیا میں وہ وبا نازل ہو چکی ہے، اور بالخصوص جس ملک عزیز میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ 45 لاکھ سے زیادہ لوگ صحت محکمہ کی طرف سے اعلان کے مطابق اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور 35 لاکھ سے زیادہ لوگ صحت مند بھی ہوئے ہیں، اور پھر 70,000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ بہرحال تو جب وبا نازل ہو جائے تو سب سے پہلا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے وہ ہے وبا کی سختی سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا۔ وبا کی سختی سے ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں ان سختی سے تو بچائے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6347 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نسخہ موجود ہے جو بطور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سختی، پریشانی کی یا بلا اور مصیبت کی سختی سے، اور بری قدر سے، بری تقدیر سے، برے فیصلے سے، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر قسم کی بڑی بیماریوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء۔ درک الشقاء کہا جاتا ہے ہلاکتی کے پہنچنے سے، اور سوء القضاء کہا جاتا ہے بری تقدیر کے فیصلے سے۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، وشماتۃ الاعداء، اور دشمن کے خوش ہونے سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں۔ 4 چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے۔
ان میں سے ایک ہے جہد البلا، یعنی مصیبت کے وقت جو ہمیں اور آپ کو وبا آ چکی ہے، اس کی سختی سے ہمیں اور آپ کو پناہ طلب کرنی ہے۔ دوسرا کام کتاب و سنت کی روشنی میں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین پر مکمل توکل کیا جائے، اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ رکھا جائے، اور بھروسہ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں اور اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اتنی ہی تکلیف دے گا جتنا اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ پوری دنیا مل کر کے زیادہ ہمیں تکلیف نہیں دے سکتی ہے، اور اللہ رب العالمین اگر ہمیں اور آپ کو صحت مند رکھنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین صحت مند رکھنے کے بعد پھر کوئی ہمیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن بھروسہ کا مطلب اور معنی یہ نہیں ہے کہ ظاہری اسباب کو چھوڑ دیا جائے اور جو تدبیریں حکمتیں اپنانے کی ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ بچنے کے جتنے بھی راستے ہیں ان تمام اسباب کو اپنے آپ کے سامنے لازم کر لیں اور پھر اللہ پر توکل کریں۔ بچنے کے جو راستے ہیں اس کو ہم اور آپ، ان تدبیر کو ہم اور آپ اپنائیں اور پھر اللہ پر توکل کریں۔ تیسرا کام، وبا کے مقامات سے دور رہیں۔ حدیث پاک اگر ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہ پر ہمیں اور آپ کو جانے سے منع کیا گیا ہے جس جگہ پر وبا اور بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ جس علاقے میں ہیں، جس گاؤں یا جس شہر میں ہیں، اگر وہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے تو اس جگہ سے بھی اس بیماری سے بھاگنے کے لیے نکلنے سے شریعت نے ہمیں اور آپ کو روکا ہے۔ حدیث، اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 6973، مشہور صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ شام کے طرف سے ایک مرتبہ نکلے، اور آف کے وقت میں ایک مشہور صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب آپ مقام سرگ پر پہنچے، ملک شام ہی میں ایک جگہ ہے مقام سرگ، تو اس جگہ پر جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو پتا چلا کہ ملک شام میں، یعنی اسی علاقے میں جہاں سے عمر ابن خطاب نکل رہے تھے، ایک وبا بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں پر معلوم نہیں ہوا۔ جب آپ مقام سرگ پہنچ گئے، ملک شام ہی کا ایک حصہ پر پہنچے، تو معلوم ہوا کہ ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ چونکہ وہ سوشل میڈیا کا زمانہ نہیں تھا لہذا آپ کو معلوم نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان کے پاس ایک علم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود تھی جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کی حدیث نہیں تھی۔ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، فون اٹھاتے ہیں، سوال کرتے، امام صاحب یہ جواب چاہیے فوراً۔ عمر ابن خطاب کی شخصیت کیا ہے؟ عمر ابن خطاب کی شخصیت یہ ہے کہ کئی قرآن کی آیتیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر نازل ہوئی ہے۔ امام کائنات نے جس کو جنت کی بشارت اور خوشخبری دی وہ دوسرے نمبر پر حضرت عمر ابن خطاب ہیں۔ عمر ابن خطاب کا مقام کیا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر جان تھے، اور حضرت عمر ابن خطاب کا مقام یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن یہ حدیث حضرت عمر ابن خطاب کو معلوم نہیں۔ کس کو معلوم ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف عمر ابن خطاب کو سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔
جب تم کسی زمین پر سنو کہ وہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے، ایک خطرناک بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو اس زمین پر تم مت جاؤ، اس شہر پر، اس گاؤں یا اس علاقے میں مت جاؤ۔ اسی طرح اگر تم کسی علاقے میں ہو اور اس علاقہ میں وہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو تم اس بیماری سے بھاگ کر دوسرے علاقہ میں مت جاؤ۔ لہٰذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرگ کے مقام سے آگے نہیں پہنچتے ہیں، شام ہی کے علاقے میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ وہ بیماری ختم نہیں ہو جاتی۔ چوتھا کام، بیماری آنے کے بعد مریضوں کو تندرست لوگوں سے الگ رکھا جائے، مریضوں کو تندرست لوگوں سے الگ رکھا جائے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 5771، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یعرضن ممرض علی مسح، بیمار اونٹوں کو صحت مند اونٹوں میں نہ رکھا کرو، بیمار اونٹوں کو الگ رکھو، صحت مند اونٹوں کو الگ رکھو۔ اونٹ کی قیمت انسان کی جان سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر اونٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وبا بیماری سے الگ رکھنے کا حکم دیا تو پھر ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر آج الگ اس کو رکھا جاتا ہے، کوارنٹین کیا جاتا ہے، یا آئسولیشن وارڈ میں رکھا جاتا ہے، یا سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ اسے رہنا پڑتا ہے، تو یہ شریعت کے مخالف کام نہیں ہے، یہ شریعت کے مخالف کام نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2231، اس حدیث کے راوی حضرت عمرو بن شرید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے اپنے باپ سے، وہ کہتے ہیں کہ ثقیف قبیلہ، ایک قبیلہ کا نام تھا ثقیف، یہ قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے بیعت لینے کے لیے، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بڑے بڑے گناہ نہیں کریں گے۔ اور بیعت کیسے لی جاتی تھی؟ ہاتھوں سے ہاتھ رکھ کر کے، مرد ہے تو ہاتھوں سے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتے تھے، اور عورتوں سے زبان میں بیعت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پتا چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ثقیف قبیلہ کا وفد میں ایک ایسا شخص بھی ہے جس کو کوڑ کی بیمار ہے، کوڑ کی بیمار ہے، اور وہ متعدی بیمار ہے جو ایک سے دوسرے تک وہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے ہاتھوں میں ہاتھ میں بیعت لی، لیکن اس آدمی سے آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ بیعت نہیں لی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قد بایعنک فرجع، اے فلاں شخص، یقیناً ہم نے تم سے بیعت لے لی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ زبان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لے لی اور آپ نے اسے مصافحہ نہیں کیا۔ لہذا اگر مصافحہ کرنے سے اور معانقہ کرنے سے یا ایک ساتھ رہنے سے وہ بیماری پھیل رہی ہے تو شریعت نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ اس سے ہاتھ نہ ملائیں، مصافحہ نہ کریں، معانقہ نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص سے معانقہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت میں ہاتھ نہیں ملایا، مصافحہ نہیں کیا، جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک کے یہ پیغام اتار دیا کہ جب تک یہ شریعت رہے گی، دنیا قائم رہے گی، انسان اس طریقے سے عمل کر سکتا ہے۔ اور ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2341، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، نہ خود نقصان اٹھایا جا سکتا ہے۔ اگر مجھے کوئی بیماری ہے جس بیماری سے دوسرے کو نقصان پہنچے تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اس سے ملیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس وہ بیماری ہے تو اس بیماری کو جان بوجھ کر کے، اگر کوئی انسان کو معلوم ہے، اسے کنفرم ہو چکا ہے کہ فلاں شخص کے پاس یہ بیماری ہے، تو پھر ہم اس سے دور رہیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے اور اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے۔ اسی طرح پانچواں کام، وبا نازل ہونے کے بعد رب سے کثرت سے دعا مانگنی ہے، رب سے کثرت سے دعا مانگنی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3548، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما يسأل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یوصل العافیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے لیے دعا کا ایک دروازہ کھولا گیا، جس آدمی کے لیے دعا کا ایک دروازہ کھولا گیا، گویا کہ اس کے لیے رحمت کے بہت سے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک دعا کا دروازہ کھولا جانا مطلب بہت سی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جو دعا کرتا ہے اور اللہ کو سب سے محبوب ترین دعا یہ ہے کہ وہ بندہ اپنی عافیت کے لیے دعا کرے، اپنی صحت کے لیے دعا کرے، اپنی تندرستی کے لیے دعا کرے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جب بھی دست دراز کرتے ہیں، جب بھی گڑ گڑاتے ہیں، جب بھی روتے ہیں، جب بھی دعا کے کلمات نکلتے ہیں تو اپنی عافیت کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے گھر والوں کے صحت کے لیے، مسلمان بھائی اور بہنوں کی صحت کے لیے اپنی زبان سے یہ دعا ضرور نکالیں، کیونکہ ساری دعاؤں میں اللہ کو سب سے محبوب ترین دعا یہ ہے کہ رب سے عافیت کی دعا مانگی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے، آمین۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی ایک دعا مانگا کرتے تھے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1554۔ یہ سب دعائیں ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی دعائیں ہمیں اور آپ کو یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برص کی بیماری سے، پاگل پن کی بیماری سے، کوڑ کی بیماری سے اور ہر خطرناک بیماری سے اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس طرح چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لینی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ ایسی دعائیں ہمیں اور آپ کو یاد کر لینی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ اسی طرح چھٹا کام وبا نازل ہونے کے بعد ہمیں اور آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، خوف الہی اپنے سینے میں محفوظ رکھتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ رب العالمین اس کی پریشانی سے اللہ رب العالمین نجات دیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ آج ہم جس پریشانی میں مبتلا ہیں، رب ہم سے اعلان کر رہا ہے کہ اگر تم ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو مجھ سے ڈرو، تقوی اپنے دل کے اندر رکھو، تقوی اپنی زندگی کا ایک اہم نمونہ بنا لو اور تقوی اپنے سینے میں محفوظ رکھو، ہم تم سے اس پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ ہم رزق کے معاملہ میں بھی پریشان ہیں۔ ہر انسان کی زبان سے جو شکوہ اور شکایت کے الفاظ نکلتے ہیں وہ کیا ہے؟ ابھی کام دھندا نہیں چل رہا ہے، ٹھپ پڑا ہوا ہے، ہم پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت مبارکہ کے اندر دوسرا نسخہ بھی بتایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اے میرے بندو، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، ہم تم کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائیں گے کہ تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سے وعدہ کر رہا ہے اگر ہم تقوی اختیار کریں گے تو یقیناً اس بیماری کو اللہ رب العالمین ہم سے دور فرمائے گا اور ہماری پریشانی کو بھی دور فرمائے گا، اور ہمیں جو رزق سے آج ہم محروم ہیں اللہ رب العالمین کشادگی کے ساتھ رزق عطا فرمائے گا۔ اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں بلکہ رب العالمین کی بات ہے۔ ساتواں کام ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ نیک اعمال اور بھلائی کے کاموں پر خصوصی توجہ دینا ہے۔ نیک کام، دنیا میں جتنے بھی نیک کام ہیں اور بھلائی کے کام ہیں، ان تمام کاموں پر خصوصی ہمیں اور آپ کو توجہ دینا چاہیے۔
مستدرک حاکم حدیث نمبر 429، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صانع المعروف تقی مسارع السوء والآفات والہلکات واہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، کہ بھلائی کرنے والا شخص یا بھلائی کا کام کرنا در حقیقت برے انجام سے بچاتا ہے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے اور ہلاک ہونے سے بچاتا ہے، 3 چیزوں سے بچاتا ہے۔ مسارع السوء، برے انجام سے، ہم اور آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا انجام اچھا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھلائی کا کام انجام دیتا ہے اس آدمی کو اللہ رب العالمین اس بھلائی اور خیر کے کام کرنے کی وجہ سے برے انجام سے بچا لیتا ہے۔ دوسری چیز، آفتوں اور مصیبتوں سے بچا لیتا ہے اور اس بندہ کو ہلاکتی سے بھی بچا لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، جو شخص دنیا میں بھلائی کرتا ہے وہ شخص آخرت میں بھی بھلا ہوگا۔ یہ حدیث مستدرک حاکم حدیث نمبر 429 میں موجود ہے۔ لہذا دنیا کے اندر جتنے بھی بھلائی کے کام ہے، بھلائی کا کام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں، ان تمام بھلائی کے کاموں میں ہم اور آپ اگر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اپنے قدم کو بڑھائیں گے، اپنے دل کو بڑھائیں گے، اپنے ہاتھ کو بڑھائیں گے، اپنے دماغ کو بڑھائیں گے، تو اس بھلائی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارا انجام بھی بہتر کرے گا، مصیبتوں سے ہمیں نجات بھی دے گا اور ہلاکت جیسے مذموم اور خطرناک بیماری سے اللہ رب العالمین بچائے گا۔ یہ امام کائنات علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ اسی طرح 8واں کام ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب دنیا میں برائی ہوتی ہے تو رب کی قدرت جلال پر آتی ہے اور اللہ رب العالمین مختلف قسم کی بیماریوں کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ کا غضب جب جوش اور جلال میں آتا ہے تو اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین بہت قسم کی بیماریوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو اس غضب کو ٹھنڈا کرنے کا جو سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ صدقہ ہے۔ حدیث اس کی دلیل صحیح الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 69۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صدقۃ السر لتطفئ غضب الرب، یقیناً پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ یہ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جب رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنا پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا ہے تو پوشیدہ طور پر اگر ہم نے اور آپ نے صدقہ کیا، رب کا غضب اگر ٹھنڈا ہو گیا تو اللہ رب العالمین اس بیماری کو ہم سے دور فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ نسخہ بتایا ہے۔ 9واں کام ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے وہ فحاشی پر کنٹرول کرنا، بے حیائی کو روکنا ہے۔ آج روئے زمین کے اندر ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کا اگر ہم معائنہ کرتے ہیں اور غور دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ساری فحاشی اور عریانیت اور دنیا میں جتنے بھی بے حیائی کام ہیں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے۔ لہذا اگر ہم اور آپ فحاشی پر کنٹرول کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی اور اس بیماری کو دور فرمائے گا۔ اس کی دلیل سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روئے زمین پر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، فحاشی عام ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس قوم میں، اس حالت میں
طاعون جیسی بیماری کو نازل کرتا ہے۔ طاعون جو خطرناک بیماری ہے، جو انسان کو ہلاک کر دینے والی بیماری ہے، طاعون کی بیماری نازل فرماتا ہے اللہ رب العالمین۔ اور ایک لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاوجاع، اور ایسی بیماری بھی نازل فرماتا ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر وہ بیماری نہیں تھی۔ ٹی بی، کینسر، اور اس کے بعد نہ جانے کورونا وائرس، اس کے علاوہ اور کتنی بیماریاں ہمارے اور آپ کے سامنے آئیں گی جو 100 سال پہلے ان بیماریوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بے حیائی پر کنٹرول نہیں کیا جاتا اور اس بے حیائی کو کھلم کھلا کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بے حیائی کو فیشن سمجھا جا رہا ہے، نوجوان نسل بے حیائی کرتے ہیں اور اتنی بے حیائی کرتے ہیں کہ اس کو لوگ فخر اور تکبر سے بیان کرتے ہیں، اور ان کے والدین بھی اس پر کنٹرول نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ بے حیائی اتنی ہو چکی ہے کہ آج ہمارے نوجوان نسل یہاں تک چلی گئی ہے کہ اپنے بال کو بھی نقالی کرتے ہوئے امام کائنات کی نقالی نہیں کرتے، کسی ہیرو کا نقالی کرتے ہیں، کسی کرکٹر کا نقالی کرتے ہیں، کسی اور کا نقالی کر کے وہ اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے سے تو ہمیں منع فرمایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان جاری کیا تھا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم سے محبت رکھے گی اس قوم کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہوئے فحاشی، بے حیائی اور اس طرح کے فیشن سے ہمیں اور آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے بے حیائی پر کنٹرول کر لیا تو پھر اللہ کا غضب تم سے چلا جائے گا، اللہ کا غضب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ چند کام ہمیں اور آپ کو کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اور آپ کو صبر سے اگر کسی کو یہ بیماری آ جائے تو صبر کے دامن کو پکڑنا ہے، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اور آیت الکرسی، نماز فجر کی پابندی اور رات میں قیام کا اہتمام کرنا، اور گھر سے نکلنے کے وقت جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور پھر ماہرین جو صحت کے ماہرین ہیں وہ جو ہدایت کرے، چاہے حکومتی سطح پر، مثال کے طور پر جو ابھی ہمیں اور آپ کو ہدایتیں دی گئی ہے، اگر صحت محکمہ کی طرف سے یہ مصدقہ ہے، تصدیق کی ہوئی ہے کہ یہ صحیح ہے، سوشل ڈسٹینسنگ ہو یا ماسک لگانا ہو یا اسی طریقے سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہو یا کوارنٹین میں رہنا ہو یا آئسولیشن میں رہنا ہو، جس طریقے سے، یا بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا ہو، یا فلاں چیز کو ہمیں اور آپ کو ان سے احتراز اور پرہیز کرنا ہو، اگر صحت محکمہ کی طرف سے، ماہرین کی طرف سے اس کی تصدیق ہو چکی ہے تو ہمیں ان کا بھی خاص خیال رکھنا ہے، اور اگر ہم رکھیں گے تو یقیناً ہم اور آپ ان بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ چند کلمات تھے جو ہمیں اور آپ پر لازم ہے کہ ہم ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم جو پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، ہمیں صحت اور عافیت کی زندگی نصیب عطا فرما۔ رب کریم جو بیمار کی حالت میں ہے، اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو رزق کے معاملہ میں پریشان حال ہے، اے اللہ ہم سب کے رزق میں خوشحالی عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کی مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا، توحید پرست اور سنت پرست بنا۔ اے اللہ بدعت اور شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم ہر قسم کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم جب تک ہم اس روئے زمین پر زندہ رہیں توحید اور سنت پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب تو اپنے پاس بلا توحید اور سنت کے ساتھ اپنے پاس بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔